درود شریف نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وضو اور غسل کے مسائل چل رہے تھے، تو شریعت جس طرح انسان کو سہولت دیتی ہے کہ مجبوری کی حالت میں تیمم کر سکتے ہیں، اسی طرح شریعت کی طرف سے انسان کو ایک دوسری سہولت چمڑے کے موضوع کے اوپر مسح کرنا ہے۔ شریعت کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ سردیوں میں بعض دفعہ آدمی سردی محسوس کرتا ہے، پاؤں دھونے میں تکلیف محسوس کرتا ہے، تو مسافر آدمی جو ہے اس کو اجازت ہے 3 دن 3 رات تک موزے پہن لے تو ان پر مسح کرتا رہے، بشرطے کہ جب موزے پہنے اس وقت باوضو ہو۔ اور جو آدمی مقیم ہے، اپنے گھر میں ہے، شرعی مسافر نہیں ہے، اس کے لیے شریعت کی طرف سے اجازت ہے 1 دن 1 رات تک موزوں کے اوپر مسح کرتا رہے، پاؤں کو دھونا ضروری نہیں ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ جب موزے پہنے تو اس وقت باوضو ہو۔ تو اب جب باوضو ہو کر موزے پہن لے گا تو مسح کرتا رہے گا، لیکن جب بھی موزے اتار دے گا تو پھر اس کو پاؤں دھونا ضروری ہو جائے گا۔ اور مسح موزوں کے اوپر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ موزے چمڑے کے بنے ہوئے ہوں، مضبوط موزے ہوں، اگر آدمی ان کو پہن کر جوتے کے بغیر چلے تو وہ پھٹ نہ جائیں، تو اس طرح کی مضبوطی عام طور پر چمڑے کے موزے میں ہوتی ہے، تو اس لیے چمڑے کے مضبوط موزے ہوں۔ اور موزوں کے اوپر مسح اوپر کی طرف سے کرنا ہے، نیچے کی طرف سے نہیں کرنا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ شریعت کے احکام میں عقل کو نہیں دوڑانا، شریعت کے احکام میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم جو ہے اس کو ماننا ہے۔ اگر عقل کو دیکھیں تو عقل تو یہی چاہتی ہے کہ مسح موزے کے اور پاؤں کے نیچے کی طرف سے کرے، لیکن جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے وہ موزے کے اوپر والی جانب، پاؤں کے اوپر والی جانب جو ہے اس سے مسح کرنے کی اجازت ہے، نیچے کی طرف سے نہیں ہے۔ اس کے بعد مسائل وضو چل رہے تھے۔ مسائل وضو میں آدمی جب وضو کرتا ہے تو پہلے بیت الخلاء میں بھی جانا ہوتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ہر چیز کے آداب بیان فرمائے ہیں تاکہ کسی بھی پہلو سے انسان کا نقصان نہ ہو جائے۔ شریعت کا جو بھی حکم ہے، جو ادب اور آداب شریعت نے بیان فرمائے ہیں، اس میں انسانیت کا کوئی نہ کوئی فائدہ چھپا ہوا ہے۔ تو بیت الخلاء کے آداب میں سے ہے کہ بیت الخلاء میں جب مرد جائے یا عورت جائے تو اپنا سر ڈھانپ کر جائے، کیونکہ بیت الخلاء جو ہے شیاطین کی جگہ ہے، جنات کی جگہ ہے، اور انسان کا سر اور دماغ جو ہے یہ ایک بہتر، اللہ رب العزت نے یہ عضو ایک اہم بنایا ہے، اسی دماغ کے صدقے انسان عبادت کرتا ہے، اسی دماغ کے صدقے انسان قرآن پاک پڑھتا ہے، اسی دماغ کے ذریعے انسان عاقل کہلاتا ہے، اس کے اوپر عبادات فرض ہوتی ہیں۔ تو شیاطین جو ہیں، جنات جو ہیں، وہ انسان کے دشمن ہیں، تو اس لیے جب بھی بیت الخلاء میں جائیں تو ایک تو ان سے پناہ، ان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت کی پناہ مانگنی چاہیے، جو کہ بیت الخلاء کی دعا کے اندر موجود ہے۔ اللہم بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور جب آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے
تو ان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اور دوسرا اپنا سر بھی ڈھانپ لے، کیونکہ شیاطین اور جنات مرد یا عورت کے سر کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اس کے دماغ کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو جب آدمی اپنا سر ڈھانپ کر جائے گا تو ان کے شر سے انسان کا دماغ بھی محفوظ رہے گا، اور ان کے وساوس اور شر سے انسان کا سر بھی محفوظ رہے گا۔ اور بعض عورتوں کو ناخن پالش لگانے کی عادت ہوتی ہے، تو ناخن پالش جو ہے اس کے بارے میں علماء کرام نے شریعت کے اندر کتابوں کے اندر احکام لکھے ہیں۔ ناخن پالش جو ہے اس کا سب سے پہلا جو ناپسندیدہ چیز ہے اس میں کہ اس کے بنانے میں بھی علماء کرام نے لکھا ہے کئی ایسی چیزیں مکس کرتے ہیں، اس میں ڈالتے ہیں کہ جن کے پاک یا ناپاک ہونے میں شبہ ہو جاتا ہے۔ تو جب ایسی چیز جس کے پاک ہونے میں ناپاک ہونے میں ہی شبہ ہو، اس کو انسان اپنے جسم کے کسی حصے پر لگائے، وہ جسم جس کے ساتھ انسان دن میں 5 مرتبہ عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس کی عبادت اور نماز کا کیا بنے گا؟ اور دوسری بات پھر ناخن پالش لگانے سے وہ اس کی تہ جو ہوتی ہے وہ زیادہ موٹی ہوتی ہے، جسم کے اوپر جب لگ جائے تو پانی اس کی تہ سے نیچے نہیں گزرتا، جسم تک پانی جو پہنچانا ضروری ہوتا ہے وضو میں بھی غسل میں بھی، تو وہ پانی جسم کے چمڑے اور جسم پر نہیں پہنچتا، اس کی تہ اوپر آ جاتی ہے۔ تو اس لیے بھی علماء کرام نے ناخن پالش کا استعمال وضو اور غسل میں یہ درست نہیں لکھا۔ حتیٰ کہ علماء کرام نے کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ناخن پالش لگا کر غسل کرنے سے بھی غسل پورا نہیں ہوتا، اور غسل میت کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ آدمی جب فوت ہو جائے، عورت فوت ہو جائے اور ناخن پالش اس کے لگے ہوئے ہو تو اس کا جو غسل دیا جاتا ہے تو وہ غسل میت بھی اس کا پورا نہیں ہوتا۔ تو ایسی چیز کہ جس سے وضو بھی صحیح نہیں ہوتا، غسل بھی صحیح نہیں ہوتا، اور اس کے لگانے کا حکم بھی شریعت نے نہیں دیا، تو یہ محض ایک فضول اور نقصان والی چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو شریعت نے انسان کی فطرت میں لکھا ہے، انسان کی فطرت اور تمام انبیاء کی سنت جو ہے وہ ہے ناخن کو کاٹنا، کنگھی رکھنا، بالوں کو سیدھا کرنا، اور داڑھی کو بڑھانا مرد کے لیے، اور ناخن کو تراشنا مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کی فطرت کا حصہ بنایا ہے، اس لیے مرد کو بھی تاکید ہے کہ بر وقت اپنے ناخن کاٹے، اور عورت کو بھی یہی تاکید ہے شریعت کی طرف سے کہ وہ بھی بر وقت اپنے ناخن کاٹے۔ ناخن اتنا نہ بڑھ جائیں کہ ان کے بڑھنے سے ان کے اندر مٹی پھنس جائے اور پھر جراثیم بھی پیدا ہو جائیں، اور پھر وضو کرنے اور غسل کرنے میں بھی تکلف محسوس ہو۔ اور جو لوگ ناخن کو بڑھانا اپنا حسن سمجھتے ہیں تو یہ حسن نہیں ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ یہ درندے جو ہیں وہ اپنا ان کے ناخن، ان کے بال وہ بغیر حساب کتاب کے، بغیر کسی حد کے ہوتے ہیں۔ جو درندے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، ان کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے ناخنوں کو ایک حساب کتاب اور حد کے ساتھ نہیں کاٹتے، وہ اپنے بالوں کو ایک حد کے ساتھ نہیں کاٹتے۔ شریعت اسلامیہ نے انسان کو، چاہے انسان مرد ہو یا عورت ہو، اس کو اپنے بال سنوارنے کا، محفوظ رکھنے کا، صاف ستھرے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح ناخن کاٹنے کا شریعت اسلامیہ نے مرد کو بھی عورت کو بھی باقاعدہ حکم دیا ہے۔ تو جو عورتیں اپنے ناخن بڑھاتی ہیں وہ فطرت کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے۔ اور غسل جب آدمی پر واجب ہو جائے، مرد ہو یا عورت، اس وقت تلاوت کے کیا احکام ہیں، قرآن پاک کو پڑھنے کے کیا احکام ہیں؟ جب انسان پر غسل واجب ہو جائے تو پہلی فرصت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ غسل کرے اور پاک ہو جائے، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کچھ دیر اس کو ٹھہرنا پڑ رہا ہے تو اس صورت میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ جب غسل واجب ہو جائے، قرآن پاک کی تلاوت زبانی کرنا بھی جائز نہیں ہے، قرآن پاک کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے۔ اور جب آدمی کو غسل واجب نہ ہو، صرف بے وضو ہو، بے وضو ہونے کی حالت میں
قرآن پاک کو پڑھ سکتا ہے زبانی، قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ قرآن پاک کے اوپر کوئی کپڑا ہو جو قرآن پاک سے بالکل جڑا ہوا نہ ہو، وہ کپڑا علیحدہ ہو، تو وہ کپڑا قرآن پاک کے اوپر لگا کر پھر قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ بغیر کسی حائل، بغیر کسی کپڑے کے بے وضو آدمی قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اسی طرح جس پر غسل واجب ہو وہ قرآن پاک کو ہاتھ تو نہیں لگا سکتا، قرآن پاک کو زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح جس پر غسل واجب ہو وہ ذکر کر سکتا ہے زبانی، درود پاک زبانی پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر وہی ہے کہ پہلی فرصت میں غسل کرے اور پھر ذکر اور درود شریف اور قرآن پاک پڑھے۔ اور بعض لوگ تعویذ ڈالتے ہیں، اپنے گلے میں تعویذ پہنتے ہیں، اپنے بازو میں تعویذ پہنتے ہیں، تو قرآن پاک کی آیت اگر تعویذ کے اوپر لکھی ہوئی ہو تو وہ پہننا جائز ہے یا نہیں؟ اگر قرآن پاک کی آیت لکھ کر صرف چمڑے کے اندر رکھی ہوئی ہے تو وہ چمڑا چونکہ اس سے بالکل متصل ہے، تو اس چمڑے کو اپنے جسم میں ڈالنا، پہننا بے وضو آدمی کے لیے اور ایسے آدمی کے لیے جس پر غسل واجب ہے اس کے لیے اس طرح کا تعویذ جائز نہیں ہے۔ ایسا تعویذ کہ جس چمڑا ہو اور چمڑے کے بالکل متصل وہ ورقہ ہو جس کے اوپر یہ قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہے، تو اس کا بہتر طریقہ تعویذ پہننے کا یہ ہے کہ پہلی بات تو تعویذ میں کوئی ایسی چیز نہ لکھی جائے جو شریعت میں حرام ہو۔ اگر کوئی پاک چیز لکھی ہوئی ہے، قرآن حدیث لکھا ہوا ہے، تو اس کو پہلے ایک لفافے میں ڈالیں، لفافے میں ڈال کر پھر اس کے اوپر چمڑا جو ہے اس کو سیا جائے۔ تو اب چمڑے جو انسان کے جسم کو لگ رہا ہے چمڑا، اس کے درمیان اور تعویذ کے درمیان ایک اور چیز آ گئی، لفافہ آ گیا، تو اس صورت میں آدمی اس تعویذ کو پہن سکتا ہے۔ اور جب آدمی بیت الخلاء میں داخل ہو تو بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا جو ہے بیت الخلاء میں داخل ہونے کی وہ پہلے پڑھنی چاہیے۔ اگر پہلے یاد نہیں رہی اور داخل ہو گیا تو اب داخل جب ہو گیا تو پھر بیت الخلاء میں دعا زبان سے نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ دعا کے الفاظ اپنے دل کے اندر لے آئے، اپنے دل سے پڑھ لے، اپنے دماغ سے وہ الفاظ یاد کر لے، پڑھ لے۔ زبان کو حرکت نہیں دینی چاہیے۔ زبان سے قرآن پاک کے الفاظ یا حدیث کے الفاظ یا دعاؤں کے الفاظ صرف پاک جگہ پر پڑھنے چاہیے، ایسی جگہ جو پہلے سے ہی ناپاک ہو یا اب ناپاک ہو رہی ہو، انسان اس پر پیشاب پخانہ کر رہا ہو تو اس جگہ پر دعا کے الفاظ نہیں پڑھنے چاہیے۔ اس میں داخل ہونے سے پہلے ہی، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے ہی زبان سے پڑھ لے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شریعت کے ان احکام اور آداب کو پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔